अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आप सबको खुशामदीद। हमेशा की तरह आज फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि आप हमारे चैनल्स और हमारे ऑडियो बुक्स के साथ बंधे रहें। हमने माला का सिलसिला शुरू किया हुआ था और आज हम एपिसोड 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। चिली वीक के इस छोटे से घर में इस वक्त दोपहर का वक्त था। माही लॉन्ग रूम के सोफे पर तकियों के सहारे टेक लगाए नीम दराज थी। हाथ में रिमोट था और वो बेतवज्जही से चैनल बदल रही थी। दफतन उसकी निगाह टीवी कैबिनेट पर फिसल गई। वो बदक के उठी और नंगे पैर चलती कैबिनेट तक आई। उसे खोला और अपनी स्केचबुक निकाली। वापस सोफे पर बैठते हुए वो धीरे धीरे सफ़े पलटाने लगी, यहाँ तक कि वो तस्वीर सामने खुल गई। माही बिना इस तस्वीर को देखेगी खामोशी से पलक झपकाए बगैर। वो एक 3-4 साल के बच्चे की तस्वीर थी। उनकी जिंदगियों में जो भी मसाइल थे, इन सब का जिम्मेदार ये बच्चा था। क्या वो माला की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या वो इस हकीकत को झुटलाने की कोशिश करेगी जो उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी? वो हकीकत जो उसको निगलने के लिए तैयार थी, बल्कि उसका क्या उसके पूरे खानदान को। नहीं, वो माला नहीं थी, वो माही थी। उसे इस मामले को खुद ही खत्म करना था। कोई माही की नहीं सुनता था, लेकिन वो एक बात जानती थी, माही का अंदाजा कभी गलत नहीं था। उसने मोबाइल उठाया और डॉक्टर रायत के नाम से एक चैट खोली। फिर उसकी उंगलियां टाइप करने लगी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या कल या परसों हम मिल सकते हैं? डॉक्टर रायत इस शहर से 1.5 घंटे की मुसाफत पे मौजूद शहर वैनकवर में रहते थे। वैनकवर एक बड़ा शहर था, दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक। इबाद और वो वीकेंड पे वैनकवर जाया करते थे और वहां दिन गुजारते, शॉपिंग करते और फिर वापस आ जाते। वो वहां सैरो तफरी के लिए जाते थे, एंजॉय करने, मजा करने। मगर इस दफा माही वहां कुछ और लेने जाएगी, उन तमाम सवालों के जवाब लेने जो उसको रातों को जगाए रखते थे। अगला सारा दिन घर के कामों में गुजरा। वो वक्त भी से सफाइयां करवाती रही। फिर रमजान के आने से पहले कुछ चीजें बनवा के फ्रीज करवानी थी, ग्रोसरी लानी थी। ऐसे में मोहित से बात करना उसे याद ही ना रहा। दोपहर में आसिम का फोन आया। तुम्हारे परफेक्शनिस्ट कजन ने ऑफिस ले लिया है। उसने मजीद कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा कि ये ऑफिस चूंकि कशमाला को पसंद आ गया था, इसलिए वो मजीद नहीं सोचना चाहता। वो मुस्कुरा दी। ज़ियाद को एहसास हो गया था, उसे अच्छा लगा। शाम में ज़ियाद का माजरती मैसेज भी आया। उसने डायरेक्ट सॉरी नहीं कहा था, लेकिन वो फिक्रमंद था कि कशमाला उसको गलत न समझे। उसने भी कोई बात नहीं लिख के भेज दिया। रात गई, बात गई। न्यूरोलॉजी से अपॉइंटमेंट कंफर्म है ना सोमवार की? मोहित रात खाने की टेबल पे आया तो माला ने पूछा। वो तीनों अब इकट्ठे खाना खाते थे, बिलखसूस रात का खाना। मोहित ने लुकमा तोड़ते हुए सर झुकाए जी कह दिया। साथ साथ वो अपने फोन पे भी लगा था। मोहित की जिंदगी उसके फोन से शुरू होकर उसी में खत्म होती थी। दफतन मोहित ने मुतलाशी नजरों से टेबल को देखा। बख्बी ने मेरा सलाद अलग से फिर नहीं बनाया? कहा तो था मैंने। मोहित ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। बख्बी के वादे और विक्रेल के धागे, ये कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो मोहित की ये सर्जरी वाले रेफरेंस उसे समझ में नहीं आते थे। सर्जरी से उसे याद आया उसे मोहित को कुछ बताना था। माँ चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वो अंग्रेजी में कहने लगी, मोहित, तुम्हें नहीं लगता माँ के चेहरे का बायां हिस्सा थोड़ा डेविएट कर रहा है? मोबाइल पे चलती डॉक्टर मुबीन की उंगलियां थम गई। उसने धीरे से गर्दन उठाई। उसकी आंखें माँ के चेहरे तक गई। वो चंद लम्हे उनको देखता रहा। उसने फोन रख दिया और सर झुका के दूसरा निवाला तोड़ा। माला को लगा उसकी उंगलियां कांपी थी। शायद उसका वहम था। चेहरा ऐसे क्यों हो रहा है माँ का? उसने अंग्रेजी में पूछा। हो जाता है, ओल्ड एज। वो नजरें मिलाए बगैर बोला। वो ओके कह के वापस खाना खाने लगी। मोहित ने नवाला तोड़ा, उसे खत्म नहीं किया, बस उसे प्लेट में रखे बैठा रहा। उसका चेहरा झुका हुआ था। सुनो, सुबह तैयार रहना। 7 बजे माँ को
میو ہسپتال لے جائیں گے، وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اب بھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ماں کا اسکین کروائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہوگا۔ گھٹنے کا اسکین؟ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی تھی۔ 6:30 بجے موہت نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ موہت نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ کہاں وہ ہفتے بھر بعد کی اپائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ میو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پر موہت ماں کے لیے ویل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس تھی، تھکی تھکی سی لگتی تھی، جیسے تکلیف میں ہے۔ بدقت ویل چیئر پہ بیٹھی۔ موہت چیئر آگے دھکیلنے لگا۔ مالا 7 سال چلنے لگی۔ وہ بار بار جمائی روکتی تھی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہن رکھا تھا، سرمئی دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پہ اٹکا رکھے تھے۔ یہ موہت کی ورک پلیس تھی اور موہت یہاں آ کے بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے معاملے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ موہت ماں کی ویل چیئر دھکیلے آگے جا رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ موہت یہاں صرف موہت نہیں تھا، وہ ڈاکٹر موہت تھا۔ ڈاکٹر موہت ادھر آئیں، ڈاکٹر موہت یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کی ورک پلیس یا یونیورسٹی میں دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اپنی ورک پلیس پہ وہ بڑے ہی مہذب بنے ہوتے ہیں۔ موہت ماں کو لیے MRI روم میں چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ ساتھ والے روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جس سے MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ موہت ماں کو اسٹریچر پہ لٹا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے موہت کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کو اسٹریچر پہ لٹا کے MRI کی آدھی چاند جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھی، لیکن وہ مشین ماں کے سر پہ سیٹ کر رہے تھے۔ کشمالا کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI سٹارٹ ہوا تو موہت باہر نکلا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالا کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں ساتھ والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھٹنے کا سکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پہ جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ موہت، میں کچھ پوچھ رہی ہوں کیونکہ گھٹنے کو چلنے کا حکم برین سے آتا ہے مالا۔ بایو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ موہت کی نظریں اسکرین پہ تھی۔ کبھی کبھی برین میں SOL بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے چہرہ ڈیویٹ کرنے لگتا ہے۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ موہت نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپیس آکوپائنگ لیژنز، پانی کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکالیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واپس جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کو یاد آیا ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ایک پانی کی تھیلی بن گئی تھی۔ انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال لیا تھا، بس اتنی سی بات۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا۔ گلاس وال کے ساتھ ٹیکنیشین کرسی پہ بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ موہت اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کرسی پہ ہاتھ پہ کونی رکھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ اس نے پلکیں موند لی۔ MRI 45 منٹ چلنا تھا آرام سے، ابھی کافی وقت تھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کوہنی پھسلی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی۔ ونودا آنکھیں کھولی۔ اسکین ہو رہا تھا۔
مشین کی گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ ماں گلاس وال کے پاس اسٹریچر پہ لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے موہت کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ موہت کتنی دیر ہے؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ موہت نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ موہت نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالا نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کونی پھر سے کرسی پہ ٹکائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کی پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگی۔ غنودگی میں اسے آواز آئی۔ باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لی۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے، وہ تیار شیار سی کوئی ریڈیولوجسٹ تھی۔ چہرے پر کرختگی تھی اور وہی کرختگی آواز میں بھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کے اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر موہت کی پیشنٹ ہے؟ جی۔ کشمالا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیولوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر موہت کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین سکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ سیاہ اور سفید تھا۔ وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی SOL ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی۔ ریڈیولوجسٹ نے سر ہلایا۔ وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالا نے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ شیشے کا تھا۔ اس کے پار کوریڈور میں موہت کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالا کی طرف پشت تھی۔ وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا۔ اس سارے منظر نامے میں کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکار کے ریڈیولوجسٹ کو پکارا۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ اسپیس آکوپائنگ لیژن، خشک سا جواب آیا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اصرار سے پوچھا۔ ریڈیولوجسٹ نے اسی سپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں۔ ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے۔ وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیولوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر موہت اسٹیج پر لائے ہوئے پیشنٹ کو برین میں تو تباہی مچا پڑی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکارا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر موہت کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھی۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ قدم قدم وہ موہت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے موہت کے کندھے کو چھوا۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور موہت کا کندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ موہت، وہ رو رہا تھا۔ گردن نیچے کیے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ موہت نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گی۔ برین کے 1/3 حصے پہ پھیلا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھی؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے۔ ایک بل بورڈ پر پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟
मोहित की आंखें बार बार गीली होती थी। वो बार बार उनको कफ से रगड़ता था। फ्रंट सीट पे बैठी माँ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। क्या हुआ है मोहित? वो बेखबर थी। एलर्जी हो रही है आंखों में, उसने गीली भारी आवाज में कहा। घर जाके तुम्हें एंटी एलर्जी देती हूँ, ठीक हो जाएगी। माँ आधी डॉक्टर भी थी। किसी जमाने में उनको डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन नाना ने बनने नहीं दिया। शादी के बाद प्राइवेट पढ़ के उन्होंने मास्टर्स कर लिया, वो भी इस्लामियात में, लेकिन उनका डॉक्टर बनने का शौक कभी गया नहीं। अपने बच्चों का खुद इलाज करती थी। बेटियां तो आराम से बड़ी हो गई, लेकिन मोहित बचपन से बहुत बीमार होता था। पैदा हुआ तो यरकान हुआ, फिर डबल नमोनिया। माँ कहती थी लड़के ऐसे ही होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, उनकी बीमारी पे परेशान नहीं होना चाहिए, वो बड़े हो ही जाते हैं। लेकिन माँ ने कभी ये नहीं बताया कि माँ बीमार हो जाए तो क्या करते हैं। गेट कैफ ने खोला। वो बगौर माला और मोहित की शक्ल देख रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो माँ को अंदर ले आए, उन्हें बेड पे लिटाया। उनको नींद आ रही थी। मोहित ने कहा कि वो सो जाएं। वक्त भी को उनके साथ छोड़ा। वक्त भी बारी बारी उन दोनों के तासुरात देख रही थी, मगर वो भी कुछ नहीं बोली। कशमाला और मोहित इस चेहरे के साथ वापस नहीं आए थे जिसके साथ वो गए थे। वक्त भी को माँ के पास छोड़ के मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उन्हें आपस में बात करनी थी। ऊपर माला के होम ऑफिस में आके मोहित ने दरवाजा बंद किया, खिड़की मुकफिल की। फिर वो आमने सामने कुर्सियों पे बैठे। ये किस टाइप का ट्यूमर है? उसकी आंखें मोहित के चेहरे पे उम्मीद तलाश कर रही थी। ये मुझे नहीं पता। तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम्हें क्यों नहीं मालूम? उसकी आवाज बुलंद हुई। मैं न्यूरोसर्जन नहीं हूँ माला, मैं जनरल सर्जन हूँ। हर डॉक्टर हर चीज में माहिर नहीं होता। मोहित का वो पहला जज्बाती फेस गुजर चुका था। अब वो संभला हुआ था और तहम्मुल से बता रहा था। इसीलिए आज हम माँ की रिपोर्ट्स न्यूरोसर्जन डॉक्टर हीरा के पास लेकर जाएंगे। वो बताएंगे कि ये किस किस्म का ट्यूमर है, सर्जरी हो सकती है या नहीं। वो भीगी आंखों से उसे देखेगी। उसे मोहित की किसी बात का फिलहाल एतबार नहीं था। माला, देखो, कुछ ट्यूमर ऑपरेशन से निकाले जाते हैं, कुछ के लिए गामा नाइफ करते हैं, यानी शुआओं के जरिए से उसको खत्म किया जाता है, और कुछ ट्यूमर का कोई इलाज नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? माला, वो हमारी माँ है, हम उनका इलाज करवाएंगे। हमारे पास वसाइल हैं, दवा और सर्जरी के पैसे हैं। मैं हूँ डॉक्टर हूँ, तुम भी यहाँ आ गई हो। अब हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी ट्रेनिंग फ्रीज करवा रहा हूँ। हम कोई और काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ माँ के पास होंगे हर वक्त। मैं इतने साल उनके पास नहीं थी, मैं उनके पास क्यों नहीं थी? सदमे की पहली चोट अगर शौक होता है तो दूसरी चोट गिल्ट की पड़ती है। खुद को इल्जाम देना, अपना कसूर ढूंढना, क्योंकि इंसानी दिमाग को किसी ना किसी पर इल्जाम रखना होता है। मैं उनके पास होके भी अपनी ट्रेनिंग में इतना मसरूफ था कि मुझे उनके पास बैठने का वक्त नहीं मिलता था। मैं इतने अरसे तक देख ही नहीं सका कि उनका चेहरा डेविएट हो रहा है। मैं तो अपने बैच के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से था। मैं माँ को रोज देखता था। मुझे क्यों नहीं पता चल सका? क्योंकि अपनी माँ के लिए कोई ये तस्वीर नहीं करना चाहता। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गीली सांस अंदर खींचने लगा। मैं म्यू वापस जा रहा हूँ, माँ की रिपोर्ट्स और फिल्म उठाने, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी माँ को शिफा देगा। हम दुआ करेंगे, हम इलाज करवाएंगे, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्लासिक मोहित हर बात में उम्मीद ढूंढ लेता था। वो इतने वसूख से कहता कि कशमाला को यकीन होने लगता, लेकिन आज वो मोहित पे भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो साथ ही खड़ी हुई। मोहित, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम दोनों अडल्ट्स हैं। मुझे भी अपनी माँ के बारे में एक हकीकत जानने का हक है। मैं तुम्हारे साथ हर डॉक्टर पे जाऊंगी। वो बज़ाहिर हतमी लहजे में कह रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेबसी ने सारे वजूद को जकड़ा हुआ था। क्या माँ का ट्यूमर काबिले इलाज था? मोहित उसे सच नहीं बताएगा। वो मोहित को बचपन से जानती थी। वो सारा प्रेशर खुद लेता जाएगा, लेकिन अपनी बहनों को परेशान नहीं करना चाहेगा। बहनें,
یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے۔ اور تب اسے احساس ہوا کہ موہت کیوں SOL کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر موہت کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی، وہ تو سب سے چھوٹی تھی اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی۔ اسے کانٹا بھی چپ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پر اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، موہت نے فوراً کہا۔ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے اور سفید ورک ٹیبل پہ رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لانگ روم کے صوفے پہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے موہت نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈ فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والی دیوار کو دیکھی گیا۔ اس نے موہت سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ پورے جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے سے کھڑ پھڑ کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی۔ وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھے تھے۔ اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولی کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا۔ برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ سے میں جو بھی کوک لاتی ہوں اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہے ہوں گے، کین لیک ہو گئے ہوں گے۔ عباد کی اس کی طرف پشت تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کمپنی کو جایا کرتی تھی، اور جواب میں وہ اس کو کچھ فری کوپن دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایپس فوڈ چلے کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف موڑا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو اس نے دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھی۔ ماہی کے تاثرات بدلے، آبرو اکٹھے ہوئے۔ عباد، کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھی۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی، مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، موہت کی کال آئی تھی، خالہ کا برین اسکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور ماہ بینا مبین کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ صرف عباد کی ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائی۔ عباد مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا۔ عباد کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی ہوئی کچن کاؤنٹر تک گئی۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی۔ اس کا چکر ختم ہونے والا تھا۔ ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی۔ اندر کل رات اس نے اسٹیک کو مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پر ایک گمسم سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیہ کی ٹربن کھولی
اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پہ موٹی لٹو کی صورت پہ گرتے گئے، کچھ گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھے گیا۔ وہ نرم سلیپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کھونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اس نے ریک سے جانماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پر بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی، عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ماہ بینا تھی۔ وہ پورے جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا تھا۔ ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی۔ اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی بجھی سی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھی۔ آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پہ نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی۔ مالا ان کے ساتھ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیر لب کوئی دعا بڑبڑا رہی تھی۔ واشفا انتل شافی، واشفا انتل شافی، شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسی عجیب سی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا دعا مانگی جائے۔ وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ دفتن فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ماہی کالنگ۔ مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گیا۔ وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی۔ اس کے اندر اس وقت رونے کی سخت تک نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کے اس نے موبائل اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ لان میں جا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گلی تھی۔ مالا، سارے ٹیومرز لا علاج نہیں ہوتے۔ میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی۔ ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اپنے کچن کاؤنٹر پہ اونچی کرسی پہ بیٹھے وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی متورم آنکھوں تلے ہلکے تھے اور ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی۔ ماہی پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے۔ موہت نے کہا ہے یہ گلاؤما لگتا ہے، لیکن برین اسکین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹیومر کی ٹائپ کیا ہے جب تک کہ دماغ کو کھول کے اس شے کو باہر نہ نکالا جائے۔ اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو MRI میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی۔ وہ میننجیوما ہوتا ہے، وہ بالکل گلاؤما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ اور پتا ہے گلاؤما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے، یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ ماں کو گلاؤما نہیں ہے، ماں کو میننجیوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی، میننجیوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر منجنی کی تہہ میں بنتا ہے۔ یہ اسکین میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے، لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا، اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہیے ہیں۔ میں نے یہاں اتنے لوگوں کے کیسز پڑھے ہیں مالا، جن کا میننجیوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے ہیں۔ تم دیکھنا ماں کا ٹیومر گلاؤما نہیں نکلے گا، وہ میننجیوما ہوگا۔ وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یہ شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی۔ ماہی، اس نے گہری سانس لی، ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کے گردن تک چلا گیا۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس، آواز پہ وہ چونکی، پھر پلٹ کے دیکھا، لان کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا، ماتھے پہ بل بکھرے تھے، جینز، ٹی شرٹ اور جوگرز میں ملبوس وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی بی بی کو؟
وہ اس کے قریب چلتا آیا۔ اس کی آنکھوں میں فکرمندی تھی۔ آپ جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ کشمالا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لی اور سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے اور وہ بھی گلاؤما۔ وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھی۔ آئی ایم سو سوری کشمالا بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر ہیرا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہیں وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، میں کر لوں گا۔ گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ موعد پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو ڈاکٹر ہیرا کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی جلدی اسے ہدایت دینے لگی، تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اور بخت بی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہے۔ میں صرف بخت بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شور، میں سب مینج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا۔ 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے۔ چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دروازوں تک لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر وہرا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکھٹے پہ ماں کا MRI اسکین لگا تھا، جسے کچھ دیر ڈاکٹر وہرا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھی۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنکار کے بعد کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کشمالا کا سانس رک گیا۔ مینجیوما کہہ دے کہ یہ مینجیوما ہے، یہ گلاؤما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئی، دنیا تاریک ہو گئی جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالا نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چوکتا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، یہ سوال نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر وہرا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ ایک گلاؤما ہے، اس کو نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹرز مدر کا کیس ہے۔ کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس سے ان کے جسم کے کسی حصے کو مفلوج ہونے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہ سمجھا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ اگر ریڈیشن لگوائیں تو؟ وہ بے چینی سے بولی، گاما نائف نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے، نہ سرجری کروا سکتے ہیں نہ شعاع لگوا سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں سے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی ختم ہوتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد فٹس پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں،
जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। ये सब ग्लाउमा के आखिरी स्टेज पे होता है। वो अपने तीन एक डॉक्टर से बात कर रही थी। उनका अंदाज नरम था। वो हकीकत बता रही थी, मगर माला का दिल चाहा डॉक्टर को गिरेबान से पकड़े और दीवार पे उसका सर दे मारे। इतनी दफा कि उसके सर से खून बहने लगे। वो कैसे इतने आराम से कह सकते थे कि माँ को दौरे पड़ सकते हैं, मगर माँ को अभी तक फिट्स नहीं पड़े। मोहित चौंक के बोला, इतने बड़े ग्लाउमा के साथ फिट्स पड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है कि फिट्स ना पड़े? उन्होंने सर दर्द की शिकायत तक नहीं की। नहीं, शायद उनको सर में दर्द ही ना होता हो। वो फिर से बोली, इतने बड़े ट्यूमर के साथ सिर्फ सर में दर्द नहीं होता, बल्कि सर में बम फट रहे होते हैं। अगर आपकी माँ ने शिकायत नहीं की तो उनके असाब बहुत मजबूत हैं। वो एक बहादुर खातून है। और उनकी आवाज धीमी हुई। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। आपने उनका ख्याल रखना है। वो अगले चंद लम्हे बोलते रहे। मोहित गर्दन झुका के सुनता रहा और वो मुठ्ठियां भींचे। वो उनको अपनी माँ के जनाजे की तैयारी करने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 6 माह है बस। अब उन्हें उन 6 माह तक माँ का ख्याल रखना है और उनकी तकलीफ को कम से कम करने की कोशिश करनी है। वो दिमाग की सूजन कम करने वाली दवा लिख के दे रहे थे। वो ऐसा कैसे कह सकते थे? किसी की माँ के बारे में कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है कि वो सिर्फ 6 माह जिएगी? वो वहां से बाहर निकले तो उसके कदम मन भर के हो रहे थे। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने मोहित को देखा। वो साथ साथ फोन पे लगा हुआ था। उसके रोने का फेज गुजर चुका था। डॉक्टर मोहित अब जिंदा हो गया था और वो पुरुम्मीद था। मोहित, अब क्या होगा? वो दोनों डॉक्टर वोहरा के गमलों से सजे पोर्च में खड़े थे। मैं सर्जरी के बारे में मजीद डॉक्टर्स की राय लूंगा। मैं माँ का इलाज करवाऊंगा, मगर डॉक्टर वोहरा ने कहा है कि लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। मोहित ने मोबाइल से चेहरा उठा के उसे संजीदगी से देखा। फिर हम लाहौर से बाहर किसी सर्जन को ढूंढेंगे माला। कोई तो होगा जो उम्मीद दिलाएगा। मगर उसे मोहित का एतबार नहीं था। इस लम्हे इस गमलों से भरे पोर्च में खड़े कशमाला को लगा कोई सर्जन इतना जीदार नहीं होगा कि हुरे जहां की ब्रेन के 1/3 हिस्से पे फैले ट्यूमर को देख के कहे कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। कोई सर्जन इतना बहादुर नहीं होगा कि उनकी माँ का दिमाग खोल के ट्यूमर को निकालने की जुर्रत करे। कोई सर्जन उनकी माँ को फिर से तंदुरुस्त हो जाने की उम्मीद नहीं थमाएगा, क्योंकि इस वक्त तक उसकी मुलाकात डॉक्टर वासिफ नसीर से नहीं हुई थी। रात को वो माँ के साथ टीवी लाउंज में बैठी थी। टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा था। माँ को पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद थे। एक जमाने में मोहित तबलीगी जमात के साथ मुतारिफ हुआ तो थोड़ा ज्यादा मुसलमान हो गया था। तब उसने माँ को मना करना शुरू किया, माँ ये ड्रामे ना देखा करे। माँ ने चप्पल उठाई और खींच के उसको रसीद की। बेगैरत, तेरी माँ ने कभी क्लब की, ना किटी पार्टीज अटेंड की, और ना तो कभी अपनी माँ को वर्ल्ड टूर पे लेकर गया। एक ड्रामे ही है मेरी एंटरटेनमेंट। इन पे बात ना किया कर। शक्ल गुम कर मेरे सामने से। लेकिन कशमाला ने नोट किया कि वो ड्रामे पे तवज्जो नहीं दे रही थी। उनका शायद दिल नहीं चाह रहा था। बस तख्त पे टेक लगाए ऊँघने लगी थी। वो उनके साथ कुर्सी पे पैर ऊपर किए घुटनों पे थोड़ी टिकाए बैठी थी। आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। आवाज पे वो चौंकी। चेहरा उठा के देखा। कैफ किचन के दरवाजे पे खड़ा था। उसके हाथ में ट्रे थी जिस पे भाप उड़ाता मग रखा था। थैंक यू कैफ, मगर मैंने कॉफी नहीं पीनी। ये कहवा है, आ जाऊं? उसने इजाजत चाही। साथ ही ऊँगती हुई माँ को देखा। वो उनसे डरता था। कशमाला ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो लाउंज में चला आया और उसके सामने मेज पे ट्रे रखी। किस चीज का कहवा है ये? उसने भाप उड़ाते मग को देखा। अंदर भूरा सा गरम मशरूब था। अदरक, सब्ज चाय और बहुत से मसाले। मेरे अब्बा बनाते थे ये। उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी बिखरी। नजरें झुका दी। माला ने कभी पहले उसके चेहरे पे ये तासुर नहीं देखा था। कहाँ होते हैं तुम्हारे अब्बा? उसे याद आया। उसने सफूरा से कभी कैफ के वालिदैन के बारे में नहीं पूछा था। जहां भी हैं, सुकून से हैं। वो जैसे टाल गया। क्या वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था? माला ने हाथ बढ़ाया और कहवा उठाया।
फिर एक नजर माँ को देखा। वो आंखें बंद किए ओंघ रही थी। दफतन उनका फोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा, गैर शनासा नंबर था। पता नहीं कौन है, वो बड़बड़ाई। कैफ साथ खड़ा चौकन्ना सा उसे देखे क्या। कशमाला ने मोबाइल कान से लगाया। जी, हेलो माला, कैसी हो? कनकती हुई नस्वानी आवाज। वो इस ऊंची आवाज को सारे जहां में पहचान सकती थी। उसके माथे पे बल पड़ गए। कबीरा ताई? उसकी आवाज तल्ख हो गई। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी मुमानी से लिया है। सोचा बहुत अरसे से तुमसे बात नहीं हुई, कॉल कर लूं। वो बरसों बाद ऐसे कॉल कर रही थी जैसे रोज बात होती थी। कशमाला ने एक नजर अपनी माँ को देखा। वो सोते हुए कितनी कमजोर लग रही थी। जी बताएं। सुना है तुम्हारी अम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, वो भी ग्लाउमा। मुझे सच में बहुत अफसोस है। उसके पैरों तले से जमीन आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। उसने चौंक के अपने इतराफ में देखा, दाएं बाएं। कैफ तशवीश से उसे देख रहा था। बिना आवाज के लब हिला के पूछा, क्या हुआ? मगर वो कैफ की तरफ मुतवज्जो नहीं थी। अब कैसी है तुम्हारी अम्मी? पूरे जहां की तरबियत ना होती तो वो उनको खरी खरी सुना देती। खैर, माही तो अब भी सुना देती, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। उनको कैसे? ठीक है मेरी अम्मी, आपके कंसर्न का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। उसने तेजी से फोन रख दिया, फिर फोन को यूं तख्त पे उछाला जैसे इसमें करंट हो। क्या हुआ है? वो उसके सामने कुर्सी पे बैठा और गौर से उसका चेहरा देखा। कबीरा ताई को कैसे मालूम कि माँ को ट्यूमर डायग्नोस हुआ है? कैफ ने हैरत से उसे देखा। ये नहीं हो सकता। सलीम और उसकी माँ तक को नहीं मालूम। कबीरा ताई को हमारे घर की खबरें कौन दे रहा है? वो अभी तक बेयकीन थी, टांगे बेजान महसूस हो रही थी। पहले मुझे बताएं, ये कबीरा ताई कौन है? वो अचंभे का शिकार था। वो जो उस दिन शादी पे थी, छोटे बालों वाली, साड़ी पहने। वो बताने लगा दबे दबे अल्फाज में। जो भी वो कबीरा के मुतालिक जानती थी, और ये बताते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने ना सिर्फ कैफ को इस बारे में बताया था, लेकिन कैफ जाहिर है कबीरा ताई को नहीं बता सकता था। उसका से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता था? अच्छा, वो मुझे याद आ गई। वो सोचते हुए कह रहा था, वो बाहर किस मुल्क में रहती हैं? इंग्लैंड में। उनका बेटा अब भी वहीं होता है। कैफ चौंका, जहन में एक कोंदा सा लपका। उनका बेटा इंग्लैंड में होता है? हाँ। एक और बात भी थी जो कबीरा ताई के बारे में मशहूर थी, लेकिन वो बात कशमाला कैफ को नहीं बता सकती थी। उसका यकीन नहीं करेगा, कोई भी ना करता। कबीरा ताई साइकोपैथ भी है। कुछ नफ्सियाती मराइज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ करते हैं। उनके बेटे के भी ऐसे मसाइल हो सकते हैं। वो सोच सोच के बोल रहा था। कशमाला उसकी पूरी बात नहीं सुन रही थी। उसका चेहरा अब गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। उसकी माँ को ट्यूमर था और कबीरा ताई इस बात से लुत्फानंदोज हो रही थी। अजीब बेबसी थी। आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कबीरा ताई का बेटा आपका ताकुबकार हो सकता है? उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। कशमाला मुबीन और माहिर फरीद के दरमियान बिलाहिर एक कड़ी उसे नजर आई थी, एक कनेक्शन जो इस सारे पजल को जोड़ता था। वो यहाँ क्यों था? वो किस खेल का हिस्सा था? उसे बिलाहिर जवाब मिलने वाला था। मैं उनके बेटे को नहीं जानती, उसका नाम तक मुझे याद नहीं। माही कहती है उनका कोई बेटा है ही नहीं। वो झूठ बोलती हैं। उनको बेटे का शौक था, इसलिए वो एक कहानी गढ़ के लोगों को सुनाती हैं, वरना कभी तो नजर आता उनका बेटा। माँ जरा सा हिली तो कैफ फौरन खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ, वरना बीबी को बुरा लगेगा। हम इस किस्से को बाद में यहीं से शुरू करेंगे। उसे वहां से हटने का बहाना चाहिए था। कशमाला ने बस सर हिला दिया। उसका चेहरा अभी तक तमतमा रहा था। वो गुस्से और बेबसी से माही को कॉल मिलाने लगी। बाहर लॉन में आते ही उसने मोबाइल निकाला और व्हाइट हेयर के नाम से चैट खोली। वो मैसेज लिखने लगा था। जब उसने चैट का आखिरी मैसेज देखा, शाम में उसने मालिक को एक पैगाम भेजा था। कशमाला की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। मालिक का जवाब कुछ यूं मौसूल हुआ था। सुन के अफसोस हुआ। वो जो मैसेज टाइप करने लगा था रुक गया। उसने सिर्फ मालिक को ये बात बताई थी। फिर ये कबीरा बेगम तक कैसे पहुंची? क्या वो मालिक पे एतबार कर सकता था? शायद नहीं। कबीरा ताई के बारे में जो नई मालूमात उसे मिली थी, उनका ताकुब
وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زارا کیف کے نام کی چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی۔ تمہارا بردر ان لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پہ پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پہ کرتا ہوں زارا، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ۔ تم یہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا تھا۔ آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرا دیا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔